سد لو ہن سرکار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے آوے اوگن ہار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے آوے اوگن ہار مدینے سد لو رب آکے میں بخش دیاں گا رب آکے میں بخش دیاں گا آ جاون گناہگار مدینے آ جاون گناہگار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو دنیا دے سب شہراں نالوں دنیا دے سب شہراں نالوں رب دی عجب بہار مدینے رب دی عجب بہار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو جے رب سن لے میری عرضاں جے رب سن لے میری عرضاں دیواں عمر گزار مدینے دیواں عمر گزار مدینے دیواں عمر گزار مدینے شاہ صاحب فرمانے پھر جے رب سن لے میری عرضاں دیواں عمر گزار مدینے دیواں عمر گزار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو ہر واری سانو کلیاں چھڈ کے ہر باری سانو کلیاں چھڈ کے تر جاندے نے یار مدینے تر جاندے نے یار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو جو حبدار سجن سیداں دا اونوں ملدا پیار مدینے اونوں ملدا پیار مدینے سد لو ہن سرکار مدینے سد لو. سبحان اللہ.
بہت فمدائش صاحب آپ جو منظر کشی کر دیتے ہیں نا ہم سب بھی میرے خیال سے مست ہو جاتے ہیں جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور منظر کشی بڑی پیاری وہ سارا خوبصورت ہو منظر جاتی ہے. آنکھوں میں بالکل گھومنا ایسا ہی ہے. شروع ہو جاتا ہے. اچھا جو گئے ہیں تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ تو بار بار پھر جانا چاہتے ہیں, بار جانا چاہتے ہیں, اور جو ہم جیسے جو کہ ان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اگلا رمضان ہے وہ وہیں پر زیارت پر لے چلے. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ دراصل اپنے دل کی محبت کی بات ہے. آپ شوق سے محبت سے سنتے ہیں تو اس لیے پھر آپ کو بھی منظر سارا ادھر کا جناب دل و دماغ میں آ جاتا ہے. صاحب آپ نے درست فرمایا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں ذرا سا چیز. جیسے شاہ صاحب نے فرمایا چیزیں جب داخل ہو گئے مکہ کو فتح کر کے اور سب, تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا یہ آپ سے جانیں گے. پیغام رمضان کی مساجد میں دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت مساجد ہوتی ہیں مختلف شہروں سے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج ٹیم نیو نے کہاں کی مسجد پر, کس شہر کی مسجد پر پیکج تیار کیے. آئیے. جنگ کے نواحی علاقہ چک نمبر 487 میں پاک ترک بھائی چارے کے طور پر تعمیر ہونے والی حضرت ابراہیم مسجد فن تعمیر کا شاہکار, خوبصورت ڈیزائن اور منفرد طرز تعمیر کو تقریباً 2 سال سے زائد عرصہ میں مکمل کیا گیا. حضرت ابراہیم مسجد 1901 میں تعمیر کی گئی, جس کے بعد عمارت مخدوش ہونے پر 2017 میں اسے شہید کر دیا گیا. پھر پاک ترک بھائی چارے کے طور پر ہلال احمد کی طرف سے 2019 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا, جسے تقریباً 2 سال میں مکمل کر کے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا. فن تعمیر کا یہ شاہکار نمونہ جہاں دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورت کے سحر میں جکڑ لیتا ہے, وہیں نمازی بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں. 1901 میں تعمیر کی گئی اس تاریخی مسجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ پاک ترک بھائی چارے کے طور پر 2021 میں تعمیر کیا گیا, جس میں سینکڑوں افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں. کیمرامین محمود الحسن اسامہ کے ساتھ صفدر وسیم, نیو جہاں. another beautiful package اور well done ٹیم نیو. روزانہ ہمیں اتنی خوبصورت مساجد دکھانے کے لیے اور ہماری جو نالج ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے. آپ سر آپ کے لیے بڑا 1901 میں ہسٹوریکلی بھی یہ مسجد بڑی تاریخی مساجد ہے اور بڑا بھرا پڑا ہوا پاکستان میں اس طریقے کا جو سائٹس ہیں, اور خاص طور کے اوپر ایک تو مسجد, اوپر سے اس کی آرکیولوجیکل جو اس کی ہسٹورک اس کی امپورٹنس. ڈاکٹر صاحب آپ سے اسی سوال کی طرف کہ بتائیے گا ذرا کہ جب داخل ہو گئے کیا کام کیا سب سے پہلے داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کے ساتھ صحابہ کرام نے اور جو سب لوگ موجود تھے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ رحمت والا اور آج جو دن ہے وہ تمام کی طرف رحم برسانا ہے میں نے. اور آقا علیہ السلام جب داخل ہوئے مسجد حرام کے اندر تو ایک مفسرین نے لکھا ہے, اپنا سیر کی کتب کے اندر بھی آیا واقعہ, سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ کعبے کا جو دروازہ نا اس کی جو چوکاٹ ہے حضور نے ایسے پکڑ لی دونوں طرف سے اللہ, اور وہ پھر اس میں اب جو قریش مکہ تھے جو حضور کے خون کے پیاسے تھے جنہوں نے ظلم و ستم کیے ہوئے تھے, اب وہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ اب یہ پورے مکہ پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور یہ جیت چکے ہیں, تو ایک ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا ہمارے ساتھ, پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو آقا علیہ السلام سے وہی سوال اور پھر وہی حضرت سہیل بن عمر نے وہی الفاظ دہرائے کہ آپ تو کریم ہیں اور آپ ہمارے کریم بھائی ہیں, اور ہم سے وہی رویہ رکھیں گے جو ایک کریم بھائی والا رویہ رکھا جاتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے وہی عام معافی کا اعلان کیا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور اکرم سے جب چلے مدینے سے چلے تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک قسم کا اگریسونیس تھی نا, ڈیفینڈنگ تو نہیں تھی نا, آپ اپروچ کر رہے تھے وہاں پر, لیکن یہ اس لیے تھا کہ مظلوم کی داد رسی کے لیے نکلنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ, یہ پیغام دیا آقا علیہ السلام نے. اور جب وہاں پہنچ گئے, اور اس میں ایک بات کی جاتی ہے کہ معافی کا مزہ ہی جب آتا ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو, قوت ہو, طاقت ہو. جب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور گزارا تو صحابہ کو کہا تھا کہ صبر کرنا ہے, ظلم و ستم جتنے بھی ہو رہے اس پہ صبر کرنا ہے,
لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور کو ہر چیز کی اب میسر تھی اور آقا علیہ السلام اس کو فتح کر چکے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام کا یہ عام معافی کا اعلان کرنا، یہ آقا علیہ السلام کے حوصلے، حضور کی بردباری، حضور کی رحمت کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معاف فرما ڈاکٹر دیا۔ صاحب کعبۃ اللہ میں پڑے جو بت تھے ان کو بھی تو گرا دیا، یہی نا کہ جب آقا علیہ السلام داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بتوں کو گرایا اپنی چھڑی کے ساتھ، اور جو کچھ بت جو تھے وہ اوپر والی جگہ پہ موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانہ اقدس کے اوپر سوار فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں آسمانوں کو بھی چھو لوں گا جب حضور کی شانوں کے اوپر آپ بیٹھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بخشی حضرت علی کو کہ پھر ان کے ہاتھوں سے، کیونکہ اس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے اور اس گھر کے اندر بت موجود تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے گروا دیے کہ یہ سارے بت جو ہے وہ پاک ہو گئے، اب یہ جو خانہ خدا ہے ان بتوں سے پاک ہو چکا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں ایک اور دیکھیے جنرسٹی دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی دیکھیے، سخاوت دیکھیے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متولی تھے، ان کے پاس چابیاں تھیں، وہ کلید بردار تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دینے سے اس وقت انکار کیا تھا، اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اب فتح کر چکے ہیں تو وہ چابیاں جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ موجود ہیں، اور وہ چابیاں لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دی۔ اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عثمان تمہارے پاس رہیں گی اور تم سے کوئی ظالم ہی لے سکتا ہے۔ یعنی یہ جنراسٹی دیکھیے کہ جو حضور کو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے علیحدہ ہوتا ہے، جو مجھے قطع تعلق کرتا ہے، میں اس سے جڑتا ہوں، اور جو مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں۔ تو دیکھیے وہ وہاں پہ ان کا رویہ دیکھیے، اور آقا علیہ السلام ان کو خود چابیاں عطا فرما رہے ہیں کہ یہ چابیاں ہم تمہارے پاس رہیں گی۔ تو یہ سارا آپ جو سینیریو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں میں ایک اور بات بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ ہر جگہ ہر سو پھیل گئی، لیکن ایک شخص تھا عبداللہ بن خطل، اس نے بھی آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، اور وہ باقاعدہ جب یہ مجلسیں ہوتی تھیں یا جب وہ مقابلے ہوتے تھے تو اس کے اندر وہ باقاعدہ گواہ کے اور مغنیاں بلا کر ان کو وہ کہتا تھا کہ یہ اشعار پڑھو جس کے آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوتی تھی۔ تو یہ وہ شخص تھا، شاعر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی۔ اگر معافی مانگ لیتا نا تو جیسے حضرت اکرمہ کو معاف فرما دیا، حضرت سارہ کو معاف فرما دیا، تو ان کو بھی معاف کر دیتے، لیکن کیونکہ وہ گستاخ تھا اور اس نے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو یہ غلاف کے اندر چھپ گیا خانہ کعبہ کے کہ شاید مجھے یہاں پہ معافی مل جائے، کیونکہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو حتیم میں قتل کرنے کا حکم دیا کہ اس کو یہاں پہ کیونکہ گستاخ ہے اور یہ معافی بھی نہیں مانگ رہا اور ضد ہے، ظالم ہے اور متکبر ہے، اس کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بھی پیغام دیا آقا علیہ السلام نے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہوتی ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آرڈر سے اس کو جاری کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتح مکہ جہاں پہ بے شمار وہ جو اپنے کوالٹیاں لے کے رکھتا ہے ہمارے لیے، مختلف پند و نصائح کی چیزیں ہیں، اس میں جو بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ جب کوئی فتح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کے لیے رحم کا بڑا بہترین ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا، اور شاہ صاحب یہی وہ چیز ہے جس کے اندر جس طرح سے بات ہوئی کہ اس شخص کو قتل بھی کیا گیا، وہ ایسے اور کون لوگ تھے جن کو معافی نہیں ملی؟ یعنی یہاں تو سب کے لیے عام معافی تھی۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ شریف میں پہنچے نا، جہاں سے مفتی صاحب بات چھڑی، میں وہاں سے شروع کر کے اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ نے چابی منگوائی عثمان بن طلحہ، یہ بھی قریشی تھے، سردار تھے، بیت اللہ کے چابی بردار تھے، تو اس کی ماں نے نا چابی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر اپنی اماں کو سمجھایا کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، اور عثمان وہی عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن دروازہ کھلا کرتا تھا اس دور میں اسلام کے اعلان سے پہلے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان 2 دنوں میں ایک دن تشریف لائے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے دیکھوں۔ اس عثمان بن طلحہ نبی پاک صاحب بڑی بے ادبی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور بڑی کوئی نازیبہ اس نے 2 باتیں بھی کی۔ تو نبی پاک فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اللہ، پھر تم دیکھنا میں جس کو چاہوں چابی عطا کروں۔ تو اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے ہلاکت قریش و ذلت، اس دن سارے قریشی مر چکے ہوں گے، ذلیل و خوار ہو چکے ہوں گے، جیسے چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی۔ میرے آقا فرماتے نہیں، تم نے غلط کہا،
जिस दिन चाबी मेरे हाथ में आएगी उस दिन कुरैशियों की इज्जत अल्लाह आसमानों तक पहुंचा देगा। वाह तो वो दिन आ गया, नई पास चाबी लेकर आया, नई बार चाबी पकड़ी, दरवाज़ा खुलवाया और अंदर जाकर ना जी बुत जो 200-360 बुत पड़े हुए थे ना, उनको तोड़ तोड़ के बाहर फेंका जा रहा था। हैदर मुर्जा के मुआवनत कर रहे थे, तो आप सारे ये कुरान पढ़ रहे थे, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ चुका, बातिल दफन हो चुका, इसने मिटना ही था, ये इसने ख़त्म होना ही था। जब सारा बैतुल्लाह साफ कर लिया ना, अब आए दरवाजे पर और आपने खिताब किया, फरमाया कुरैशियों और मक्के वालों, अब तुम बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उनको डर तो आ रहा था, बड़ा तारीखी खिताब, जी तारीखी खिताब था, एक फाते मक्का का खिताब। आका अलैहिस्सलाम जब ये फरमाया ना, तो सब कहने लगे अखुन करीम वब्न अखिन करीम, करम फरमाने वाले आप भाई भी हैं, आपके बाबा जहाँ सरदार अब्दुल्ला भी करम फरमाने वाले थे, आप करीम के बेटे हैं, आप खुद भी करीम हैं, हमें यही आपसे तवक्को है। मेरे आका ने फरमाया अकूलु लकुम माज़ा काला यूसुफ ले इख्वानिही ले इख्वतिही ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलक़ा। मैं वही तुम्हें कहता हूँ जो ब्रादर ने यूसुफ से, उनके यूसुफ भाई ने कहा था अलैहिस्सलाम कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, तुम सबको मैंने आज़ाद कर दिया, जाओ अंतुम तुलक़ा। अल्लाह अकबर। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो चाबी हाथ में पकड़ी थी बैतुल्लाह की, हज़रत अब्बास नबी पाक के चचा जान आ गए, अल्लाह के रसूल ये चाबी मुझे दे दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, उस्मान किधर है? उस्मान छुपा हुआ था, शर्मिंदगी उसको एहसास है, बुलाओ उस्मान को। उस्मान को लाया गया, फरमाया ये पकड़ो चाबी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था ना एक दिन चाबी मेरे हाथ में होगी, ये नबूवत की ज़बान, ये पकड़ो चाबी, क़यामत तक चाबी तुम्हारी आल के पास रहेगी, कोई ज़ालिम भी तुमसे छीनेगा। आज तक चाबी उसी ख़ानदान में चली आ रही है, आज तक सदियाँ गुजर गई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान और आपके फरमाने अक़दस की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम जब आप माफ़ी कर दी ना, इकरमा की बीवी आ गई, अबू जाल का बेटा था इकरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको भी बड़ी दुश्मनी थी, वो भाग गया बैतुल्लाह मक्का को छोड़ के, भाग गया, साहिल तक पहुँच गया, जद्दे तक पहुँच गया। बीवी आ गई, अल्लाह के रसूल आपने हमें माफ़ कर दिया तो इकरमा को भी माफ़ कर दें, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सफ़ा पहाड़ी की चोटी पर से तशरीफ़ फरमा दे। फरमाया जाओ, तेरे कहने में मैंने उसको भी माफ़ कर दिया कि अल्लाह के रसूल मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए, तो वो मेरी बात का शायद एतबार ना करे, इतनी मैंने दुश्मनी की है, इतनी मैंने दावत की, और रसूलुल्लाह मुझे भी माफ़ कर सकते हैं, मुझे कोई निशानी अता फरमाए, मुझे निशानी को अता फरमाए, मैं दिखाऊं कि ये मुझे रसूल ने निशानी दी, यकीन कर ले, वो यकीन कर ले। मेरे आका निशानी पता क्या दी? मेरे आका ने सर मुबारक से पगड़ी उतार कर उसको दे दी, ये मेरी पगड़ी ले जो इकरमा को दिखाना कि ये पगड़ी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने निशानी के तौर पर भेजी है, मुझे तुझे माफ़ कर दिया। इकरमा आए, उधर आ रहे थे ना इकरमा, अब नबी पाक ने सहाबा से फरमाया ना, वो सुनने वाला, मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इकरमा आ रहा है, इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है, सहाबी बनने के लिए आ रहा है, बेशक इसका बाप अबू जाल मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था, मेरा मुखालिफ था, लेकिन आज के बाद इसके सामने अबू जाल कभी बुरा ना कहना। अल्लाह, ऐसे आला इखलाक और किस हस्ती के हो सकते हैं? अबू जाल को बुरा ना कहने, इसका दिल खराब होगा कि मेरे बाबा को बुरा कह रहे हैं, मेरे बाबा की तौहीन हो रही है, उसकी बेअदबी, कभी इसके सामने इसका दिल खराब ना करना, मैं कुर्बान जो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, इस मौके पर सहाबा किराम को आपने इजाज़त दी, मुहाजिरीन ने कहा जी हम मेरा मकान फ़लाँ कब्ज़े में ले लिया, फ़लाँ ने कब्ज़े में ले लिया, हमारे मकान तो छुड़वा दें। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें इससे बेहतर मदीना अता कर दिया है, अब जो जिसके पास उसको रहने दो, अब इस झगड़े को मत शुरू करो। फिर उसके बाद सहाबा तकसीम हो गए, कोई अपने उस रिश्तेदार के पास चला गया, कोई उधर चला गया, किसी का कैंप यहाँ पे लग गया, किसी का उधर लग गया। मेरे हुजूर का जो कैंप लगा ना, वो पता कहाँ पे लगा? जिस महल्ले में उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है ना, हजून का वो महल्ला है, नबी पाक ने फरमाया मेरा झंडा और मेरा खैमा वहाँ पे लगाओ, मैंने उस महल्ले में रहना है, जिस महल्ले में इसलिए कि खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम की खातिर सिर्फ कुर्बानियाँ देखी, उन्हें सिर्फ कुर्बानियाँ देखी थी, उन्हें शब अबी तालिब भी देखा था, उन्हें सरदारा ने कुरैश की बदतमीज़ी ही देखी थी, उनकी तरफ से शदायद और मसाइब भी देखे थे। अल्लाह अकबर। ना उन्होंने फतूहात देखी, ना रियासत मदीना देखी, ना फतह मक्का देखा,
کوئی شے نہیں دیکھی تھی جو اور یہ بڑی کامیابیاں ہوتی. تھیں. تو ساری قربانیاں تھی. اس لیے میرے اللہ پاک نے فرمایا جبریل کو بھیجا, جبریل جلدی سے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو ختیجہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کر, کھانا لے کے آ رہی ختیجہ الکبریٰ, ان کے ہاتھ میں ٹرے ہے, اس میں آپ کا کھانا ہے, پینے کا مشروب ہے اور سالن اس کے اندر. جب آئے نا فقرا علیہ السلام من ربہا و منی, اللہ اکبر. جبریل کہتے ہیں اللہ فرما رہے جبریل جب ختیجہ آئے نا ان سے کہنا کہ آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر اللہ نے پیغام یہ بھیجا کہ ختیجہ میں تیری قربانیوں پر تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اللہ ہو کر تجھے, میں مفتی صاحب اس کا ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں, اللہ نے کہا کہ میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج میرے جبریل امین نے کہا میرا بھی سلام پیش کیجئے کہ ساتھ ہی جب اللہ کا سلام پیش کرے میرا سلام بھی پیش کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے میں اپنا کیمپ لگا کر, اپنا پرچم لگا کر یہ دنیا کو کیا پیغام دیا ہے, بیوی کے ساتھ وفاداری کا, محبت کا. وہ اللہ کے پاس جا چکی تھی لیکن آپ نے وہاں کیمپ لگوا کر, اللہ کے قسم میرے دل میں ہی آتا ہے رسول اللہ نے ان کے ساتھ جو وفات تھی, محبت تھی, پیار تھا, یہ اس کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. تو نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا, اخلاق بانٹ دیا, اور آپ کے اخلاق اور محبت کی وجہ سے وہ سارے مکی جو تھے نا اس قدر آپ کے جان نثار بن گئے کہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ طائف کی جنگ ہوتی ہے نا تو یہ مکی بھی ساتھ گئے. یہاں سے وہ ایک لشکر اور بڑا لشکر 13,000 کا بن گیا, پہلے 10,000 تھا, 3,000 وہ شامل ہو گئے. جب وہ غنیمت کا ڈھیر لگ گیا نا تو نبی پاک نے غنیمت ساری کی ساری اٹھا کر نا وہ ان مکی صحابہ کو دے دی جو ابھی چند دن پہلے صحابہ بنے, اور جو جان نثار تھے مدینے کے ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہ دیا. وہ نوجوانوں نے کہا اذا کانت مصیبت فنحن ندع ویؤتی الغنیمۃ غیرنا, جب مصیبت کا ٹائم تھا حنین کے میدان میں نبی پاک نے ہمیں آواز دی یا معاشر انصار, یا معاشر انصار, اور جب غنیمت تقسیم کرنے کا ٹائم آیا اٹھا کے سارا مکیوں کو دے دیا. یہ عجیب تقسیم ہے. نبی پاک کو پتہ چلا بلا لیا, تم نے یہ باتیں کی. آقا فرماتے ہیں تمہیں یاد ہے کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی, تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور مدینے والوں میری آمد کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی, تم بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں روشنی کے مینار بنا دیا. اور آخری بات جو کہی اما ترضون ان یذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبیع وتذهبون الى رحالکم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکے والے اپنے گھروں کو جائیں گے نا, مکے کو, طائف سے مکے کو جائیں گے تو یہ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں گے غنیمت کی, اور تم جب مدینے اپنے گھر کو جاؤ گے اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جاؤ گے, اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ گے. ان کو نعرے بلند کر دیا سبحان اللہ. بے شک ایسے اعلیٰ بلند اخلاق اور ایسی خوبصورت سیرت اور اتنی عظیم افودر گزر کا جو مظاہرہ ہے وہ میرے آقا کی شخصیت کے علاوہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. نہ ہوا نہ ہوگا رہتی دنیا تک, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, مختصر شاہ صاحب بتا دیجیے گا کہ فتح مکہ پہ کوئی آیت بھی نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ نہیں, یہ پہلے ہوئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے نا, آپ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے اور آپ کا سر برگ جھکا ہوا تھا, داڑھی مبارک تھوڑی تک جو ہے وہ حدود کو لگ رہی تھی, تو اس کا آپ یہ بار بار پڑھ رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تفصیلاً ہم نے فتح مکہ واقعہ جناب شیئر کیا. یقینی طور پر آپ کے لیے بھی ساری جو ڈسکشن ہے وہ بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی. اور ہمارا اب ایک اور سیگمنٹ جو کہ آپ سب کے لیے ہے, سلسلہ اعصاب کا. ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب آج کی جو شخصیت ہے تو جناب یہ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی میں ہمارے سوال کا جواب بھی چھپا ہوتا ہے. تو شاہ صاحب آج کی جو شخصیت حضرت ام سلیم انصاریہ, حضرت سیدہ ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ بہت عظیم الشان خاتون ہے. ان کا اصل نام تھا رملہ یا سہلہ. ان کے دو نام کتب یعنی علم حدیث کی کتابوں اور روایت کی کتابوں میں آتے ہیں. تو اللہ نے ان کو یہ بڑی شان عطا فرمائی کہ بالکل آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کے پہلے خامد سے وہ ان کا نام مالک تھا, ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی شان والے صحابی. اور انہوں نے جب نبی مدینہ سے تشریف لائے نا تو انس بن مالک 10 سال کے تھے, تو لا کر نبی بھائی خدمت میں پیش کر دیا کہ میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط, میں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی. گھر میں برتن ٹوٹ جاتے تھے, میں بچہ تھا, نقصان ہو جاتے تھے,
मगर आपने मुझे कभी उफ तक ना कहा। डॉक्टर साहब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायात भी काफ़ी बहुत सारी हदीस मुबारका जो है वो बड़ी यकीनन बहुत सारी, हज़रत अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन उमर के बाद सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत अनस बिन मालिक से रज़ी अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, बल्कि एक दिन मैंने नई बार मुझे भेजा किसी काम में, छोटा था, बाहर निकला तो मेरे जो ख़ानदान के बच्चे वो खेल रहे थे, मैं कहा मैं भी थोड़ा सा खेल लूँ, बाद में चला जाऊँगा। कहते मैं खेल में ऐसा मसरूफ़ है मुझे भूल ही गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते करते तशरीफ़ लाए तो मुझे खेलता हुआ देखा, तो पीछे से आकर दस्ते नबूवत मेरी आंखों पे रख दिया। आपकी दस्ते मुबारक की नरमी से और खुशबू से और ठंडक से मैंने पहचान लिया ये मेरे आका का दस्ते मुबारक है। मैंने हटाया तो आका मुस्करा रहे थे। फरमाया मैंने तुम्हें काम भेजा था? कहा जी अल्लाह अज़हबु या रसूलल्लाह, आका मैं अभी जा रहा हूँ। ये कह के मैंने दौड़ लगा दी। आगे जाकर मैंने पलट के देखा आका के तासुरात क्या है, नाराज तो नहीं, तो आका मेरे मुस्करा रहे थे। तो अनस इब्न मालिक इनके पहले खामद से थे, मालिक उनका नाम था। मालिक मुसलमान नहीं थे, तो हज़रत उम्मे सलैम ने फरमाया या मुसलमान हो जाओ या मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह नहीं रह सकती। तो उन्होंने तलाक दे दी, वो चला गया शाम, वहीं पे जाकर फौत हो गया। फिर इन्होंने दूसरी शादी, एक अबू तलहा थे, उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, उसी ख़ानदान से, एक ही ख़ानदान था। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद ग्रामी थे ना, सरदार अब्दुल्ला, ये उनकी कज़न थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी की दादी जान और उम्मे सुलैम की दादी जान एक ही थी, सलमा बिनत ज़ैद। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उन्होंने अबू तलहा से कहा कि तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर शादी मेरे साथ करना तो इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा फिर हक महर कितना होगा? कहा कलमा तुम पढ़ लो, तेरा कलमा पढ़ना ही मेरा हक महर होगा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी शादी नहीं देखी जिसमें हक महर कलमा मुबारक हो। मेरी माँ का निकाह जब मैं उसमें खुद शामिल था अबू तलहा के साथ, अबू तलहा को अल्लाह ने 2 बेटे दिए उम्मे सुलैम से। बड़ा एक अजीब वाक़या इसमें, उम्मे सुलैम का जो बड़ा बेटा था ना अबू तलहा से, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, वो बीमार हो गया, बहुत तकलीफ़ थी। तो सुबह सुबह खामद जा रहा था काम पर, तो कहा मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो काम पे गए, पीछे से बच्चा फौत हो गया पिछले टाइम। वापस शाम को आए ना, तो बीवी ने सोचा थका मांदा मेरा खामद आएगा तो मैं आते ही उसको बता दूं कि बेटा फौत हो चुका है, तो कहीं उसका दिल ख़राब ना हो। तो उसको दूसरे कमरे में बिठा दिया, खुद अच्छे कपड़े पहन कर बैठ गई, खाना पका के रखा, खामद ने खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। अल्लाह पाक ने उन दोनों को आपस में मिलाया। बाद में कहा कि अगर कोई किसी को आरियतन चीज़ दे, वो वापस लेना चाहे तो देने वाले उसको वापस करनी चाहिए, नहीं वापस करनी चाहिए? करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए, उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए कि नहीं अल्लाह ने हमें जो चीज़ दी थी ना, तलहा बेटा, वो अल्लाह ने हमसे वापस ले लिया। कितना सब्र, कितना बहुत वो अल्लाह ने, अब उसका नाम उमैर था, वो वापस ले लिया अल्लाह ताला ने। तो कहा वो बड़े नाराज़ हुए कि तुमने ये क्या जुल्म मेरे साथ डाया कि साथ के वाले कमरे मेरा बेटा फौत हुआ था, उसकी लाश पड़ी थी, ये तुमने क्या किया? सुबह जाकर नबी पाक को शिकायत की। मेरे आका मुस्कराए, फरमाया जो रात तुमने मुलाकात की है ना, अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत डाली। फिर अल्लाह ने इनको बेटा दिया जिसका नाम अब्दुल्ला था। उस अब्दुल्ला के जरिए अल्लाह ने कितने इमाम इस उम्मत में पैदा किए, कितने आए इमामों का वो बाप बना अब्दुल्ला, हज़रत उम्मे सुलैम का जो बेटा था। हज़रत उम्मे सुलैम नबी पास इतनी मोहब्बत करती थी, चूँकि ये आका की रिश्तेदार थी, खाला लगती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ़ लाते, दोपहर के टाइम कैलूला फरमाते हैं बाद का, और आपका जब पसीना आता था ना वो नीचे गिरता ना, तो उम्मे सुलैम प्याला लेके बैठ जाती थी, उसको जमा करती थी। एक दिन रसूलुल्लाह की आंख खुल गई, देखा वो जमा कर रही है पसीना। कहा उम्मे सुलैम ये क्या कर रही है खाला जान? कहा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम या सल्लम, ये आपके पसीने से इतनी खुशबू आती है, मैं इसको इधर में मिला लेती हूँ और इतर की खुशबू में इजाफा हो जाता है। तो यकीन है तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने उनको ये शान और मुकाम अता फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा उनके साथ मोहब्बत करते। जब हज़रत ज़ैनब के साथ नबी पाक ने शादी फरमाई ना, तो उस शादी का खाना हज़रत उम्मे सुलैम ने खुद अपने हाथों से अपने घर में पकाकर हज़रत अपने बेटे अनस इब्न मालिक के हाथ भेजा। हज़रत सफ़ैया के साथ जब आपने निकाह और शादी की ना खैबर में सन 7 हिजरी में, तो उस वक़्त भी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़ैया को तैयार किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन बनाने के लिए। शाह साहब इसी चीज़ को थोड़ा सा डॉक्टर साहब जरा आप भी बता दीजिएगा। वैसे शाह साहब ने तो बिल्कुल बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। देखिए वो मैं एक समझूँ कि एक जनोसिटी वाली, एक शानदार खातून, एक बड़ी साबरा और अक्लमंद खातून थी। देखें आप कि जब मुआख़ात मदीना आका अलैहिस्सलाम ने रिश्ता कायम फरमाया ना, भाई और भाई अंसार और मुहाजिर को भाई भाई बनाया, तो ये इतना अजीम वाक़या भी हज़रत उम्मे सुलैम के घर में वाक़या हुआ, यहाँ पे हुआ था।
اور جس طرح اگر کہ ایک بطور آپ جس طرح نرس کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں کہ مرہم پٹی کرنے والی، اور جب وہ غزوات کے اندر جاتی تو وہاں پہ نرس کی بجائے آپ لیڈی طبیب کہہ لیں، لیڈی طبیب کہہ لیں، لیڈی طبیب خاتون کہہ طبیب، لیں، خاتون طبیب کے طور پہ بطور مرہم پٹی کرنے والی، ان کو پانی پلانے والی، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا نا تو وہاں پر مجھے آہٹ محسوس ہوئی، کسی خاتون کی آہٹ کی آواز آئی، تو میں نے پوچھا یہ کون تھی، تو میں بتایا کہ یہ ام سلیم کی آواز ہے، یعنی حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی ہے تو جنت میں جس عورت کی، جس خاتون کی آہٹ سنی ہے وہ حضرت ام سلیم۔ بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ اسی چیز کو چونکہ ہمیں وقت کم ہے تو چونکہ آج کا جو سوال ہے اس کا جواب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اسکرین پر جو سوال آج ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت انس بن مالک سے کیا رشتہ تھا؟ آئیے جواب صحیح دیکھتے ہیں۔ جواب جناب دیکھ لیجیے۔ والدہ محترمہ کا رشتہ، صحیح جواب ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمانوں کا ہم بے حد شکریہ ادا کریں گے اور کلام کی جانب بڑھیں گے، اجازت لیں گے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ کل ہوگی ضرور انشاءاللہ تعالی ہم ملاقات۔ آپ کی گفتگو سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے کہ سرکار جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے آپ سا یا نبی 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 ہیں میرے پیشوا یا نبی ہیں میرے پیشوا یا نبی حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی کون ہے آپ سا یا نبی کون ہے آپ سا یا نبی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، اور حضور کا حسن اخلاق کیسا ہے، وہ گناہگاروں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ کون ہے آپ سا یا نبی، وہ گناہگاروں کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ کون ہے آپ سا یا نبی چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا، چاند کو توڑنا توڑ کے جوڑنا کام ہے آپ کا یا نبی کام ہے آپ کا یا نبی۔ جی ضرور شعر دیکھیے گا، حضرت یوسف کے حسن کا بڑا چرچا تھا، لیکن شاعر کہتا ہے کہ بولے یوسف بھی آپ کو دیکھ کر، بولے
یوسف بھی آپ کو دیکھ کر بولے، یوسف بھی آپ کو دیکھ کر آقا میں بھی تم پہ فدا یا نبی یا نبی۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے مجھ کو ہے اس رب کی قسم، آفا کہا گردیدائم میرے بتا ورزیدائم، بسیار خوبا دیدائم لیکن تو چیزیں دیگری، میں بھی تو پہ فدا یا نبی یا نبی۔ صدقائے سیدہ طیبہ زہرا، صدقائے سیدہ طیبہ